کہ دور حاضر میں مسلمان بھی دین سے بہت دور ہو گئے، دین سے غفلت کرنے لگے، اور بہت سارے لوگ تو دین کو جانتے ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ تو دین سے اس قدر زیادہ دور ہو گئے کہ ان کے مزاج میں دین بیزاری آ گئی، دین سے بیزاری ظاہر کرنے لگے۔ تو یہ حال ہو گیا ہم لوگوں کا۔ یہ دین کی غفلت، دین سے غفلت اور دین سے دوری، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع فرمایا، تاکہ جو لوگ دین سے بہت دور ہیں اور دین سے غفلت برت رہے ہیں، ان کے اندر دین کی طلب نہیں ہے، ان میں دین کی طلب پیدا کی جائے تاکہ وہ لوگ دین کے قریب آئیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے یہ کام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ مدرسوں کو پڑھنے والے بچے زیادہ ملیں اور خانقاہوں کو مریدین زیادہ ملیں، ذکر کرنے والے۔ ظاہر ہے آدمی کے دل میں جب دین کی طلب ہوگی تو وہ مدرسے میں بھی آئے گا، وہ خانقاہ میں بھی جائے گا، وہ اللہ والوں سے بھی ملے گا، وہ علماء کرام سے بھی ملے گا، تو دین کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع فرمایا، اور اس لیے شروع فرمایا تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں، جو دین سے دوری ہے، دین سے غفلت ہے، وہ ہماری ختم ہو جائے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں ہم ان کو قریب بلا کر کے لائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان دین سے اتنا دور ہو گیا کہ اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، مسلمانوں کو بلانے کے لیے جانا پڑتا ہے کہ آ جاؤ مسجد میں اذان ہو گئی۔ ہم لوگ تو اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ ہم دوسروں کو بلا کر اپنی مسجد میں لاتے اور اس سے کہتے آؤ ہماری نماز دیکھو، آؤ ہمارا قرآن پاک پڑھو، سنو، سمجھو۔ ہم لوگ اس لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان دین سے اتنا دور ہو گیا، غافل ہو گیا کہ ہم کو مسلمانوں کو بلانے کے لیے جانا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو بلا کر مسجد میں لانا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے تو اذان ہے، بہت سارے مسلمان اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اچھا طریقہ، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، اسی لیے جو آدمی مسجد میں پہلے سے موجود ہو اس پر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں، اور جو آدمی مسجد کے باہر ہے وہ کم سے کم زبان سے اذان کا جواب دے دے، وہی الفاظ کہتے جو مؤذن صاحب نے کہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں آ جائے وضو کر کے نماز کے اندر۔ تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو جو دین سے دور ہو گئے، دین سے غافل ہو گئے، ان کو قریب لائیں، دین کے قریب لائیں، مسجد میں لائیں، مدرسے میں لائیں، خانقاہوں میں لائیں۔ اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے یہ جماعت کا کام شروع کیا گیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ غائبوں کو پہنچا دیں۔ موجودہ زمانے کے اندر ہم لوگ 14ویں صدی میں ہیں، 15ویں صدی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تھے، اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت پاک نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالی نے فرمایا آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے مذہب ہونے کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اس وقت حجۃ الوداع میں تمام صحابہ کرام موجود تھے، 1.25 سے زائد، تو ان سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے یہاں موجود ہیں وہ غائبوں کو بھی یہ دین پہنچا دیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہو گئی، صحابہ کرام نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں دین پر قائم رہیں، اس کی ہم کوشش کریں، اور ملک کے لوگ ہیں جو دین سے مختلف ہیں، دین سے دور ہیں، وہ لوگ بھی دین کے قریب آ جائیں، اس کی ہم کوشش کریں۔ تو ماشاءاللہ ہر سال اجتماع ہوتا ہے یہاں پر، ہماری کوشش ہونا
آتے ہیں. ہم لوگ بھوپال کے رہنے والے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھوپال میں جب رہ رہے ہیں تو وہاں اجتماع گاہ میں جائیں، ان مہمانوں کی خدمت کریں جو ہمارے مہمان آئے ہیں، اور وہاں جو دین کی باتیں ہو رہی تو سنیں اور اس پر عمل کریں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے شہر میں ہمارے گھر کے قریب اجتماع ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے گھروں پر پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں اور گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اجتماع گاہ میں جائیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. چراغ تلے اندھیرا والا مسئلہ ہے کہ آدمی یہاں رہتے ہوئے محروم رہ جائے. اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وقت وہاں پر گزاریں. اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ 4 دن وہیں پر قیام کریں تاکہ کوئی بیان ہمارا چھوٹنے نہ پائے اور ہم اچھی طرح سے بیان سنیں اور دینی معلومات حاصل کریں. بڑے بڑے بزرگان دین اللہ والے اس میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری نماز ہو جائے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ تشریف لاتے تھے بھوپال، تعلیم مساجد میں اجتماع ہوتا تھا تو کوئی نماز پڑھاتی نہیں چھوڑتے تھے. وہ فرماتے تھے اتنی بڑی جماعت مجھے کہاں ملے گی. حدیث شریف میں آتا ہے جتنے لوگ جماعت میں شریک ہیں ان سب کے برابر ثواب ملے گا. تو فرماتے تھے اتنی بڑی جماعت مجھے کہاں ملے گی. ہر نماز وہیں جا کر پڑھتے تھے اجتماع میں. تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جماعت کی نماز میں وہاں جا کر شامل ہو جائیں، وہاں کا کوئی بیان ہمارا نہ چھوٹنے پائے، اور اس کی کوشش ہو کہ دین کی جو باتیں بتائی جائیں اس پر عمل کیا جائے. اور دین سے جوڑنے والی یہ تینوں لائنیں ہیں، ان تینوں لائنوں سے ہم جوڑ رکھیں. دینی مدارس سے بھی جوڑ رکھیں، دینی مدارس کا بھی تعاون کریں، خدمت کریں، اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کریں تاکہ ہمارے بچے بچپن سے ہی دین سیکھنے والے بن جائیں. اور جماعت میں بھی ہم اپنا وقت لگائیں تاکہ ہم لوگ اپنے بچپن میں دین نہیں سیکھ سکے تو کم از کم اب کچھ دین سیکھ جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور بزرگوں سے تعلق رکھیں تاکہ ہم بزرگوں سے بیٹھ ہو جائیں، مرید ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں تو اس کے ذریعے ہمارے اندر دین آئے گا اور اس کے اندر ہمارے اندر روحانی طاقت آئے گی. موجودہ زمانے کے اندر بہت کمی ہے اس بات کی. ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ سے تعلق جڑا ہوا نہیں ہے، ذکر نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. پوری قوم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہے، دین سے دور ہیں، اللہ سے غافل ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل نہیں کرتے. اس لیے پوری امت کے اوپر جگہ جگہ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں. ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، بزرگوں سے تعلق قائم کریں، ذکر سیکھیں اور اسی طرح سے